آج 28 مئی ہے اور تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے. فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے جواب دینا. جنرل ضیاء الحق گئے تھے راجیو گاندھی کے پاس اور انہوں نے کہا میں کیا بولا تھا، میاں صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اگر وہ نہ کرتے تو آج ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. 1984 میں اس جگہ کو جاگی کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا. امریکن کو کچھ سن بن ہو گئی. سعودی عرب نے 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ فری میں ہمیں تیل دیا. مسلم ممالک اتنے خوش ہوئے. آج 28 مئی ہے اور تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں جب 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 ایٹمی دھماکوں سے دیا. یہ 11 مئی کو جب خبر آئی کہ واجپئی نے اناؤنسمنٹ کیا اور انڈیا نے ٹیسٹ کر لیے تو پاکستان کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، پریشانی ہو گئی. اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں جی، بڑے تنزیہ گفتگو شروع کر دی گئی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے متعلق کہ وہ کمزوری دکھائیں گے. یہ ہوا. وہ اس دن تھے الماتے میں، مجھے جو یاد ہے باتیں میں وہ شیئر کرتا ہوں آپ سے. الماتے میں ایک کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کی ایک اچھی عادت کہہ لیں، بری عادت کہہ لیں، جو بھی ہے، کہ وہ جہاں جاتے ہیں تو ٹورزم والی جگہ ڈھونڈتے ہیں. تو وہ ایک پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے تھے، بڑا مشہور الماتے کا علاقہ ہے. پھر میں بھی وہاں گیا ہوں 3 مرتبہ، بڑا خوبصورت علاقہ ہے. تو وہ سیر کر رہے تھے تو ایک دم اس وقت کے ملٹری سیکرٹری تھے ثبات، مجھے نام یاد، بریگیڈیئر ثبات، بعد میں وہ لیفٹیننٹ جنرل بن کے ریٹائر ہوئے. انہوں نے ہنگامی طور پہ رابطہ کیا اور مشاہد حسین سید ان کے ہمراہ تھے. آپ کو پتہ ہے کڑاکے کاٹ دیں گے، مشاہد صاحب کا بڑا مشہور فکر ہے. تو یہ اطلاع ملی تو پھر وہ واپس آئے، ہوٹل میں گئے، وہاں سے انہوں نے ٹیلی فونیں شروع کر دی. کیا ہوا، انفارمیشن لی پوری سارا، اور وہیں مشورہ، ابتدائی مشورہ ہوا مشاہد حسین صاحب کے ساتھ ان کا. تو فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے جواب دینا. میں جو آئی وٹنس بنا 2-3 چیزوں کا. رائے ریاض حسین پریس سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، انہوں نے فون کیا کہ نور خان ایئر بیس، اس وقت چکلالہ ایئر بیس بولتے تھے، وہاں آپ نے پہنچنا ہے اور پرائم منسٹر نے پریس ٹاک کرنی ہے، اور ہم آپ کو، عامر الیاس رانا کو اور مسعود ملک کو، ان 3 دوست تھے، مسعود ملک مرحوم بڑے سینئر جرنلسٹ، اور عامر الیاس رانا صاحب بھی آج کل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں بالکل جو ہی آپ جہاز سے اتریں تھے اپرن پہ کھڑا کریں، انتظامیہ تھی، پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے کیا تو ہم نے بات کی. تو میں نے کہا میاں صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. تو ان کا بلنٹ فکرہ تھا، قوم کو نواز شریف نے نہ پہلے کبھی مایوس کیا نہ آئندہ کرے. پھر انہوں نے وہ ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا، فارن منسٹر بھی غور ایوب صاحب مرحوم تھے، روایتی سا اسٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے کچھ زیادہ پڑھا نہیں، اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی. فارن میڈیا بی بی سی کے ظفر عباس تھے، مجھے جو یاد پڑتا ہے، اور لوگ تھے. تو وہ روانہ ہو گئے. اسی دن ڈاکٹر ریکیو خان کو بلایا انہوں نے، باقی میٹنگز. لیکن سب سے کریٹیکل جو ایشو تھا وہ تھا کیبنٹ ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ میں آئی بات. کیبنٹ ڈیفنس کمیٹی میں یہ ہوا کہ تینوں سروس چیف موجود تھے. جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے کہا کہ دیکھ لیں جی، اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی تو اس کا. اور جو ایئر چیف تھے انہوں نے بھی کہ امریکہ ہمارا یہ F-16 کا بند کر دے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو آپ $5 ارب کی پیشکش آ رہی ہے، قبول کر لیں. نیول چیف نے بھی گول مول اسی طرح کی بات کی. اور بعض وزراء جو تھے بڑے تگڑے اس زمانے کے، انہوں نے بھی مخالفت کر دی. مشاہد حسین سید، غور ایوب خان، راجہ ظفر الحق صاحب، باقی انہوں نے ڈٹ کے کہا کہ جی کرنا ہے. نواز شریف کی مزاج ہے کہ وہ سب کی رائے لیتے ہیں. تو جب آخر میں آئے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا سب سے کہ اقتصادی پابندیوں کے علاوہ اور کیا مسئلہ آ سکتا ہے. ان کا یہ اور کوئی، ان کا یہ میرا معاملہ ہے، میں ہینڈل کروں گا اس کو. اور پھر انہوں نے ڈیٹ مقرر ہو گئی. پہلے وہ کرنا چاہ رہے تھے 20-22
مئی کے بیچ میں. تو وہ تیاریوں میں کوئی ایشو تھا. چاگی تو پھر ہم دھماکے ہو گئے. پرائم منسٹر ہاؤس میں تقریب ہوئی, اس میں انہوں نے اناؤنس کیا. ایک بات مجھے آج تک میاں صاحب کی یاد ہے کہ 27 مئی کی رات کو وہ پورا سوئے نہیں. انہوں نے واقعہ سنایا, کروٹیں بدلتے رہے, انفارمیشن بھی اکٹھی فونیں بھی آ رہی تھیں ان کو, ابھی انٹرنیشنل بھی فونیں آ رہی تھیں, تو وہ سوئے نہیں. پھر اسی دوران 5 مرتبہ صدر کلنٹن نے فون کیا ان کو کہ یہ $5 ارب لے لیں, ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. نواز شریف نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ انڈیا کو پہلے روک لیتے, انڈیا نہ کرتا, تو اب ہم نے کرنا ہے. ہم جب انڈیا نے دھماکے کیے تو ہمیں یہ غلط فہمی تھی یا خوش فہمی میں تھے ہم, ہمارے فارن پالیسی میں یہ کہ جی انڈیا پہ بڑا دباؤ ڈالیں گے, امریکہ ڈالے گا, یورپ ڈالے گا, فلان. کسی نہیں. وہ ایک روایتی سی 2 لائنوں کا اسٹیٹمنٹ اسپوکس مینوں کے آگے یہ ہو گئی, یہ کوئی انسان کنسرن شو کر وہ. اور اب جب ہماری تیاریوں کی باری آئی تو روز ٹیلی فون آ رہے ہیں. جیسے آج کل نہیں ایران امریکہ کے معاملے میں شہباز شریف کو آتے ہیں, فیلڈ مارشل کو آتے ہیں, فون آ رہے ہیں جی, فون آ رہے ہیں, فون آ رہے ہیں, فون آ رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں صبح سے شام تک. تو پرائم منسٹر نواز شریف نے بالکل کسی کی نہیں سنی. ہم نے اپنی قومی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرا. یہ ہو گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, چاگی گئے لے کے, وہاں اس کی جگہ پہ بریفنگ ہوئی, سائنٹسٹ نے بریفنگ دی پوری چیز. سمرمان مبارک صاحب کا مجھے نام یاد ہے, ڈاکٹر ایکیو خان ہیرو تھے ہمارے, وہ تھے. دالبندین ایئرپورٹ پہ ہم اترے, پھر آگے گئے, اور آج تک میرے گھر میں وہ اس پہاڑی کا, اس عظیم پہاڑوں کا وہ ایک پتھر اٹامک انرجی کمیشن نے ہمیں گفٹ کیا تھا, وہ پڑا ہوا ہے محفوظ نشانی کے طور پہ. تصویریں بھی ہیں اس جگہ کے وزٹ کی. پھر اس کے بعد ایک وزٹ ہوا, اس میں بھی گئے. پھر ایک سالگرہ ہوئی, پہلی منائی گئی تھی یوم تکبیر کی, خواجہ سعد رفیق گئے تھے, اور بھی لوگ گئے تھے, تو وہاں وہ بھی گئے تھے. مجھے یاد ہے میاں غلام حسن شاہد ایک یوتھ ونگ کے ہیں فیصل آباد کے, وہ بھی تھے. اس طرح کے لوگ تھے. اور مشاہد حسین صاحب کا میں اپریشیٹ کروں گا کہ ان کا بڑا کلیدی اس میں رول تھا. وہ چیف اسپوکس مین تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے بطور منسٹر انفارمیشن, اور ان کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے, کڑاکے کاٹ دو. تو وہ کہتے تھے میاں صاحب نے کڑاکے کاٹ دیتے. یعنی پاکستان کی سالمیت کے لیے جو وعدہ نواز شریف نے کیا تھا, جو اس میں تھوڑا اب ماضی میں چلے جائیں, تھوڑا سا مختصراً ذکر کروں. ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی, ٹھیک ہے, آگے بڑھا. پھر آگے ضیاء الحق, انہوں نے کافی حد تک. اور 1984 میں اس جگہ کو, چاگی کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا ایٹمی تجربات کے لیے. اور بریگیڈیئر سرفراز علی صاحب تھے, بڑے مشہور, فوج میں سے ریٹائر ہوئے, ان کو یہ ٹاسک دیا, انہوں نے سلیکٹ کیا. پھر ڈاکٹر اشفاق حسن ہوتے تھے اٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت کے چیئرمین, انہوں نے بھی وہاں وزٹ کیے. تو بڑے سیکریسی رکھی کی, بڑی چیزیں. تو مجھے ایک واقعہ تھوڑا سا یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا ہوا ہے, سنا بھی ہوا ہے. آغا شاہی صاحب گزرے ہیں, بڑے مشہور ڈپلومیٹ, پاکستان کے فارن منسٹر, بڑے لانگ عرصے تک رہے. صاحبزادہ یعقوب علی خان رہے, وہ بھی فوج سے ریٹائر ہو کے آئے تھے. کچھ اور لوگ. تو 1979 یا 80 کی بات ہے, ضیاء الحق حکومت میں آ چکے ہوئے تھے. تو امریکن کو کچھ سن ون ہو گئی کہ پاکستان اس پروگرام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو واشنگٹن گئے, وہاں گفتگو ہوئی, تو انہوں نے دھمکایا, جیسے آج کل نہیں دھمکاتے ٹرمپ ایران کو, اسی طرح کی دھمکی. تو آغا شاہی صاحب ڈپلومیٹ تھے, انہوں نے سگار پیا, اسٹائل تھا ان کا, اور انہوں نے امریکی آفیشلز کو کہا کہ پاکستان تو سوئی نہیں بنا سکتا تو ایٹم بم کیسے بنائے. یعنی ہم نے ان کو اتنا انگیز رکھا کہ چیز نہیں ان کو. اور ضیاء الحق نے اس میں کمپلیٹ کیا. غلام اسحاق خان کا بڑا رول ہے بعد ازاں, ان کو بھی ہوا. پھر بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں, ان کا بھی کردار بڑا رہا کہ اس دور میں بھی, حالانکہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی وہ بھی یہ ہے, وہ سیاسی بنیادوں پہ پروپیگنڈے ہوئے, لیکن کسی حکمران نے اس معاملے پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور آج ہم جس بیٹھے ہوئے ہیں
مئی کی یہ حوالہ دوں، مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا منتھ بن گیا ہے جو ہسٹوریکل، جس کو کبھی بلا نہیں سکتے ہم۔ 14 اگست 23 مارچ کے بعد اگر کوئی دن ہے، کوئی مہینہ ہے، تو وہ مئی ہے۔ 10 مئی مارکا یک، فیلڈ مارشل شہباز شریف، ایٹمی دھماکوں کے وقت بڑا بھائی وزیر اعظم، مارکا یک وقت چھوٹا بھائی وزیر اعظم۔ ایران امریکہ جنگ بندی، چھوٹا بھائی ایکٹیو، فیلڈ مارشل ایکٹیو۔ تو یہ ایک بڑی ہسٹری ہے مئی کی۔ 28 مئی، 28 سال، 2026، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں۔ اور آج ہم شکر ادا کرتے ہیں پوری پاکستانی قوم اس بات پہ کہ ہم ایٹمی قوت ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت نواز شریف ذرا سی کمزوری دکھا دیتے، باتوں میں آ جاتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کی، دباؤ میں آ جاتے، سب کچھ برداشت۔ اس میں سعودی عرب کا میں تھوڑا ذکر کروں گا۔ اور مسلم ممالک اتنے خوش ہوئے، سعودی عرب اتنا خوش ہوا کہ کوئی تو اسلامی، پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنا۔ سعودی عرب نے 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ، یعنی آپ سمجھے فری میں ہمیں تیل دیا، ہماری معیشت کو کھڑا رکھا۔ ہم نے اقتصادی پابندیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور پھر نواز شریف کے خلاف ایک سازش بھی ہوئی، انہیں اقتدار سے بھی محروم ہونا پڑا۔ جو کچھ انہوں نے سختیاں سہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ معاملہ ہے، لیکن داد دینی چاہیے۔ کوئی بھی لیڈر ہو، بھٹو صاحب ہوں گے، باقی ہوں گے، جنہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا اور کمپلیٹ ہونے کے وقت جو لیڈرشپ تھی نا، اس نے کمزوری نہیں دکھائی، حالانکہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تھا۔ آج کل کہا جاتا ہے نا کہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے جی، وہ ان کا، اس وقت ان کے اختیار میں بھی ہوں گی چیزیں، لیکن وہ بھی سہمے تھے۔ اور نواز شریف نے ایبسلوٹلی ناٹ کی بہت بات ہوتی ہے نا، کہ جی آج کل بڑا تذکرہ ہوتا ہے 2021-22 کے بعد۔ ملک کی تاریخ میں اگر کوئی ایبسلوٹلی ناٹ ہوا تو کلنٹن کو نواز شریف نے کہا، اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا، کوئی سودے بازی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی اقتدار کے لیے نہیں ایبسلوٹلی ناٹ کا بیانیہ بنانے کے لیے نہیں کیا، سیاسی مفادات کے لیے، ملک کے لیے کیا۔ اور صدر کلنٹن نے اپنی کئی بیانات میں اور اپنے آرٹیکلز میں بھی ذکر کیا کہ نواز شریف کا میں احترام کرتا ہوں 2 وجوہات سے۔ ایک، اس نے اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کیا، اور دوسرا مونیکا لیونسی کے معاملے میں میرے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے خط لکھا، اور پھر وہ پاکستان آئے ان کو رہا کرانے کے لیے۔ کلنٹن چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے، لیکن آئے تھے۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کا معاملہ۔ میری صحافتی زندگی کے 37-38 سال آپ لگا لیں، اس میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے، بہت سے اقتدار دیکھے، بہت سختیاں بھی دیکھیں اپنے اوپر بھی اور باقی معاملات میں بھی، اور لیکن افسوسناک امر 2 پہلو وہ ذرا ذکر کرتا چلوں۔ جس شخصیت یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اسے تختہ دار پہ پھانسی سہنا پڑی اور پھانسی لگی ان کو، اور جس وزیر اعظم یعنی نواز شریف نے ایٹمی قوت پاکستان کو بنایا، اسے اقتدار سے محروم کر کے جہاز کے اندر ہتھکڑیاں تک لگائی گئیں، لیکن نواز شریف نے آج تک ملکی مفادات کے منافی کوئی بات میں نے ان کی زبان سے نہیں سنی، نہ بیان سنا۔ یہ اگر میں اب سوچتا ہوں، صبر میں آتی ہیں باتیں، کہ اگر 28 مئی کو 1998 کو پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرتا اور امریکہ سے $5 ارب کی پیشکش کو قبول کر لیتا، تو پھر 2001 میں جب انڈیا بارڈر پہ فوجیں لے آیا تھا تو وہ پھر واپس نہیں جانی تھی، انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچانا تھا۔ پھر وہ کرکٹ ڈپلیسی ہوئی تھی، جنرل ضیاء الحق گئے تھے راجیو گاندھی کے پاس،
اور انہوں نے کان میں کیا بولا تھا، راجہ ظفر الحق صاحب زندہ ہیں آج بھی، ان سے جا کے پوچھ لیں، وہ ان کے ساتھ تھے. کان میں بولا تھا کہ اگر یہ فوجیں شام تک واپس نہ ہوئیں بارڈر سے تو مارکہ حق میں ہم نے کامیابی حاصل کی. اس کے پس منظر میں بھی آپ دیکھیں تو فیلڈ مارشل کی شخصیت، شہباز شریف کی شخصیت، اور ساتھ وہ ایٹمی قوت کا ہونا. پھر صدر ٹرمپ میدان میں آئے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے شہباز شریف اکثر کہتے ہیں اپنے بیانات میں کہ ملینز آف لائف بچائیں صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کرا کے، ورنہ ایٹمی ٹکراؤ کا خطرہ تھا. تو وہ ایک ہمارا سیلف ڈیفنس بنا ہوا ہے، اور اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان شخصیات کا. میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اٹل بہاری واجپئی کا. انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اگر وہ نہ کرتے تو آج ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہمیں دنیا نے نہیں ایٹمی دھماکے کرنے دینے تھے. اور ابھی نریندر مودی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن نہ کرتا تو پاکستان 10 مئی کے پاکستان کی قسمت میں نہیں لکھا ہونا تھا نا. تو وہ ہو گیا. انڈیا کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.